جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن برابر سونا اور اتنی ہی چاندی قیمت ادا کر کے خرید لیا اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اس بچے کی سلیقے سے پرورش کرو، بلکہ اسے اپنے بیٹے کی طرح پالو، بڑا ہو کر یہ ہمارے بہت کام آئے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی اذیت ناک فضا سے نکال کر شاہ مصر کے آرامدہ اور پر آسائش محل میں پناہ دی، تاکہ لوگ دیکھیں کہ وہ کس طرح علم و حکمت حاصل کرتے ہیں اور کیسے اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے محل میں بڑے ناز و نعمت میں رہے اور پلے بڑھے، لیکن ابھی انہیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے کافی تکالیف برداشت کرنا باقی تھیں۔ اور پھر زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی اور ایک دن خوب بناؤ سنگار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبانے لگی۔ آپ علیہ السلام نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب خود زلیخا آپ علیہ السلام کی طرف لپکی تو آپ علیہ السلام بھاگ نکلے اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا کرتا پکڑ لیا جو پھٹ گیا، اور آپ علیہ السلام کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی صدر دروازے پر جا پہنچی۔ اتفاق سے ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر محل میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا تو زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو قید خانہ میں بھیج دیا جائے یا اور کوئی دوسری سخت سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عزیز مصر، یہ بالکل ہی غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود مجھے لبایا اور میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا کہ اے یوسف، میں کس طرح باور کر لوں کہ تم سچے ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے دریافت کر لیجئے کہ واقعہ کیا ہے۔ تو عزیز مصر نے کہا کہ بھلا 4 مہینے کا بچہ کیا جانے اور وہ کیسے بولے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس بچے نے بآواز بلند فصیح زبان میں یہ کہا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو زلیخا کی خطا ہے اور یوسف علیہ السلام بے قصور ہے۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اسی وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے کہا، بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تمہارا فریب بڑا ہے، اور اے یوسف علیہ السلام تم اس کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطاواروں میں سے ہے۔ اور پھر زلیخا کے مشورہ سے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں بھجوا دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی قید خانے کو گناہ کی زندگی پر ترجیح دی۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام بغیر کسی جرم کے قید میں ڈال دیے گئے اور برسوں وہیں رہے، اور آپ علیہ السلام نے جیل میں پہنچ کر یہ کہا کہ اے خداوند، یہ قید خانہ کی کوٹری مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا مجھے بلا رہی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام 7 برس یا 12 برس جیل خانہ میں رہے اور قیدیوں کو توحید و اعمال صالحہ کی دعوت دیتے رہے۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ جس دن آپ علیہ السلام قید خانہ میں داخل ہوئے اسی دن آپ علیہ السلام کے ساتھ بادشاہ کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی، دونوں قید خانہ میں لائے گئے۔ ایک دن وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، آپ بڑے نیک اور اچھے آدمی ہیں، ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے، بھلا اس کی تعبیر تو بتائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، تم نے کیا کیا خواب دیکھا ہے؟ ایک کہنے لگا، میں نے دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے دربار میں ہوں اور ان کے لیے جام بنا رہا ہوں۔ دوسرا کہنے لگا، میں نے دیکھا ہے کہ میں روٹیوں کا تھال سر پر رکھے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھائے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، سنو، تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بادشاہ کے لیے جام تیار کر رہا ہے وہ جلد رہا کر دیا جائے گا اور اپنے پرانے کام پر لگا دیا جائے گا۔ البتہ جس نے یہ دیکھا ہے کہ پرندے اس کے سر پر رکھی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ یہ تھی وہ تعبیر جو تم معلوم کرنا چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ نجات پائے گا اور اپنے پرانے منصب پر لٹا دیا جائے گا، چپکے سے کہا، جب تم بادشاہ کے دربار میں آنے جانے لگو تو کسی دن اس سے کہنا کہ میں بے گناہ قید میں پڑا ہوں، شاید میری رہائی کا کوئی راستہ نکل آئے۔ اور پھر جب وہ آدمی رہا ہو کر بادشاہ کے دربار میں آنے جانے لگا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ کے سامنے کرنا بھول گیا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ایک مدت تک قید خانے میں رہے۔ اور پھر ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور اپنے حواریوں سے کہنے لگا کہ میں نے
نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے اور سخت پریشان ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ 7 کمزور اور مڑیل سی گائیں 7 موٹی تازی گاؤں کو کھا رہی ہیں۔ ایک طرف گندم کے 7 ہرے بھرے خوشے ہیں جبکہ دوسری طرف اتنے ہی سوکھے ہوئے خوشے ہیں۔ جلدی سے مجھے اس کی تعبیر بتائی جائے، میں سخت غمگین ہوں۔ حواری یہ خواب سن کر حیران رہ گئے اور عرض کرنے لگے، اے عزیز مصر، یہ محض آپ کی پریشان خیالی ہے اور پریشان خیالی کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ اور پھر اسی وقت بادشاہ کے ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا، جنہوں نے اس کے خواب کی جو تعبیر بیان فرمائی تھی وہ بالکل صحیح نکلی۔ وہ فوراً بول اٹھا، اے عزیز مصر، میں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ بادشاہ بولا، تم کیسے تعبیر بتاؤ گے جبکہ بڑے بڑے دانشور لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں؟ ساقی نے عرض کیا کہ اے عزیز مصر، دراصل قید خانے میں ایک نوجوان قید ہے، وہ بڑا نیک اور شریف ہے، وہ خواب کی تعبیریں جانتا ہے۔ میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے آپ کا خواب پوچھ کر آپ کو بتا دوں گا۔ اور پھر ساقی نے قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے بادشاہ سے اجازت طلب کی تو بادشاہ نے اجازت دے دی۔ اور پھر وہ ساقی قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے یوسف علیہ السلام، اے نیک آدمی، ہمارے بادشاہ نے بھی ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، ذرا اس کی تعبیر بھی بتا دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کہو کیا خواب دیکھا ہے بادشاہ نے؟ ساقی بولا، بادشاہ نے دیکھا ہے کہ 7 مڑیل سی گائیں 7 موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں اور گندم کے 7 ہرے بھرے خوشوں کے ساتھ 7 سوکھے ہوئے خوشے رکھے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فوراً فرمایا، بات یہ ہے کہ 7 سال تک تمہارے ہاں خوب اجناس ہوگی اور پھر 7 سال مصر میں شدید خشک سالی آئے گی اور قحط پڑ جائے گا۔ یہ خشک سالی 7 سال جاری رہے گی، چنانچہ پہلے 7 سالوں میں تمہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں اور جب فصل پک جائے تو گندم سنبھال کر رکھ لیں۔ جب خشک سالی کے دن شروع ہوں جمع شدہ گندم کو استعمال میں لائیں۔ اس کے بعد خشک سالی ختم ہو جائے گی اور حسب معمول بارشیں ہوں گی اور لوگ خوب غلہ پیدا کریں گے۔ بادشاہ یہ تعبیر سن کر بڑا حیران ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کس طرح یہ معلومات رکھتے ہیں، اور پھر اس نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہا کرنے کا حکم جاری کیا۔ مگر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کا پیغام پہنچا تو آپ علیہ السلام نے اپنے اوپر لگائے گئے الزام کے فیصلے سے قبل قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، جاؤ بادشاہ سے کہہ دو کہ پہلے عورتوں کی طرف سے مجھ پر لگائے گئے الزام کا فیصلہ کیجئے تاکہ معلوم ہو کہ میں کس جرم سے اتنے برس قید میں رہا ہوں۔ اور دیکھو، بادشاہ سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں یہ فیصلہ اس لیے نہیں چاہ رہا ہوں کہ میری تعریف و ستائش ہو، بلکہ اس لیے کہ مصر کے بادشاہ کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اپنے محسن عزیز مصر سے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی۔ چنانچہ مصر کے بادشاہ نے آپ علیہ السلام کا پیغام سنتے ہی عورتوں کو حاضر کیا اور تمام واقعہ سچ سچ پوچھا۔ سب عورتوں خصوصاً زلیخا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور گواہی دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل بے خطا ہیں، ہم نے دھوکے سے ان کو قید کروایا تھا۔ اور اس کے بعد بادشاہ نے عورتوں کو لعن طعن کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو باعزت طور پر قید خانے سے آزاد کیا۔ اور اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلا کر کہا کہ آپ ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ آپ زمین کے خزانوں کے انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظام پر میرا تقرر کر دیں، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ تو بادشاہ نے خزانے کا انتظامی معاملہ اور ملک کے نظام کا پورا شعبہ آپ علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ علیہ السلام کو مل گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا میں بھی عزت و وقار عطا فرمایا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام گویا خود عزیز مصر تھے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتے تھے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے کر 7 سال تک کھیتی کا نظام چلایا اور اناج کو خوب محفوظ کیا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا زور شروع ہو گیا تو پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور آپ علیہ السلام نے غلوں کی فروخت شروع کر دی۔ قحط شروع ہوتے ہی کنعان جو حضرت یوسف علیہ السلام کا وطن تھا سخت قحط کا شکار ہوا، کھانے پینے کی سخت قلت پیدا ہو گئی، گندم بالکل ختم ہو گئی۔ انہیں اطلاع ملی کہ مصر میں گندم بہت بڑی مقدار میں موجود ہے اور وہاں سے مل سکتی ہے، چنانچہ اسی سلسلے میں آپ علیہ السلام کے بھائی کنعان سے مصر آئے۔